أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ اس خبر سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ہماری ہندوستان کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا. صبح کرناٹک کے اندر حجاب کے مسئلے کو لے کر کے مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے. تو آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ اسلام اور ہندو دھرم میں پردہ اور ہمارا آئین. مطلب یہ کہ اسلام میں پردہ کیا ہے، کیا ہندو دھرم کے اندر بھی پردے نام کی کوئی چیز ہے، اور ہمارا آئین، ہمارا دستور کیا کہتا ہے. انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کریں گے. دیکھیے میرے دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے. اس اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور یہ پورا جہاں بنایا، سوارا، سجایا. اور وہ اللہ رب العالمین جس کی صفت علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا ضروری ہے. اور وہ اللہ رب العالمین اس بات سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے کہ اس کے بندے کے لیے اگر میں کسی بات کا حکم دیتا ہوں تو اس کے اندر اس کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، اور اگر کسی چیز سے منع کرتا ہوں تو اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں. یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، علیم ہے، حکیم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو جو مذہب عطا کیا وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے. پوری دنیا کے لیے اسلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے نہیں مانا اور ہم نے اور آپ نے اللہ کی توفیق سے مان لی ہے. میرے دوستو، تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا کوئی بھی قانون، جس کا کوئی بھی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہے، اور کوئی ایسا حکم اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو نہیں دیا ہے جس کے اندر ہمارے لیے بھلائی نہ ہو. اللہ کے ہر حکم، اللہ کے ہر فیصلے کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں. انسانوں کے فائدے ہیں. اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے اندر انسانیت کے لیے بے شمار بہت ہی زیادہ نقصان ہے. اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی پوری دنیا کے لوگوں کی بھلائی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنا پاکیزہ اور اتنا سچا مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قتل کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرونا کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حجاب کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے.
اور یہ آج کی بات نہیں ہے، برسوں پہلے سے وقتاً فوقتاً اسلام کے اوپر اس طرح کی جھوٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کو بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا، تو اسلام سے پہلے دنیا کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ اسلام تو بہت پہلے سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، میری مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ دنیا کے اندر قوانین تھے۔ بابلی ایک قانون تھا، اس کے مطابق لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی مرد نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لیجئے یہ قانون تھا دنیا کے اندر۔ یونان کے اندر، روم کے اندر یونانی قانون، رومی قانون بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور عورتوں کو بس ایک گناہ کا مجسم سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، تو اسلام نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت کے گڈھے سے نکال کر کے ایک اونچے درجے پر فائز کیا۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ جنگ آزادی سے پہلے 70 کے دہے میں اور 50 کے دہے میں اور 60 کے دہے میں عورتوں کو ستی ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ستی کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی سنسکرت میں یہ رواج تھا۔ آج جو لوگ پردہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ لوگ یہ دیکھیں کہ ان کے یہاں عورت کا کیا مقام تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ہمارے ہندوستان کے اندر یہ قانون تھا کہ عورت کو اسی کے لاش کے اوپر، اپنے شوہر کے لاش کے اوپر جل کر کے مر جانا، چھلانگ لگانا، اور اگر کوئی عورت نہیں اس میں چھلانگ لگائے تو زبردستی اٹھا کر کے اس پہ ڈال دیتے تھے۔ یہ تھا ہمارے ہندوستان کا ملک۔ ہمارے ہندوستان کے اندر عورتوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، اور کسی بھی انسان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کا ایک مقام و مرتبہ دیا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی۔ ماں، اگر عورت ماں ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا، عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا، عورت اگر بہن ہے تو اس کا ایک الگ مقام دیا۔ آج اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے پردے کو لے کر کے۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر آج بھی بیٹی کو وراثت میں حقدار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جو ہندو دھرم ہے اس کے اندر کیا ہے، بیٹی مال کا حق نہیں رکھتی ہے، جو شادی میں دے دیے ہو گیا۔ اب باپ کے مال میں سے، باپ کے جائیداد میں سے ایک بیٹی حق نہیں رکھتی، کیا بات کریں گے؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام کا یہ حکم ہے کہ بیٹی کا حق اس کے باپ میں سے۔ اب کون سچا مذہب ہے؟ عورتوں کا خیال کس نے رکھا؟ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حجاب کی پابندی لگا کر کے اسلام عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اسلام عورتوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو گھر کی باندھی بنانا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی مرضی کے خلاف ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک حقیقت بتلاؤں کہ اس دنیا کے اندر جو آج کل ہو رہا ہے، بے حیائی جو عام ہے، اور یہ عورتوں کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، آزادی نسواں یا پھر وومین فریڈم، اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، عورتیں ریلی نکالتی ہیں، یہ سب جتنی بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جانتے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، عورتوں کے جسموں سے اور عورتوں کے حسن سے کھیلنا۔ یہ سن لیجئے، یہ سب یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ آزادی نسواں، تحریک نسواں، اور اسی طرح سے جو عورتوں
کہ حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ ہر میدان میں عورت آنا، آفس میں عورت آنا، ریل میں عورت آنا، جہاز میں عورت آنا، پارٹی میں عورت آنا، بازار میں عورت آنا، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عورت کے حسن سے اور عورت کی خوبصورتی سے کھیلنا۔ اور جو یہ مغربی تہذیب ہے، جو مغربی کلچر ہے امریکہ اور یورپ کا، اس کے اندر عورت کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ ایک رنگین تتلی ہے، ایک رنگین تتلی ہے، اس کے حسن سے کھیلو، اور ٹھیک ویسے ہی کھیلو جس طرح سے ایک بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، کہ بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو اس کھلونے کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، ویسے ہی عورت بھی ہے ان کے نزدیک۔ اب اسلام جب عورت کو مقام و مرتبہ دیتا ہے تو مغربی تہذیب کو، مغربی جو کلچر ہے اسے یہ لگتا ہے کہ ارے ہماری راہ میں رکاوٹ سب سے بڑا یہ اسلام ہے، اسلام کے احکام و قوانین ہے، اس لیے کہ اسلام تو یہ نہیں چاہتا ہے، اسلام عورت کو محفل بننے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ عورت اپنے حسن کی نمائش بازار میں کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر پردے کا ذکر نہ ہو، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، چاہے وہ اسلام کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا پھر یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے مذہب ہیں ان تمام مذہبوں کے اندر پردے کا ذکر موجود ہے۔ آپ نے عیسائی ننوں کو دیکھا ہوگا، جو کرسچن کے ننس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورا لباس پہنتے ہیں، صرف ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہودی کتابوں کے اندر بھی پردے کا ذکر موجود ہے، بلکہ یہودی کتابوں کے اندر یہاں تک ذکر ہے کہ عورت اپنے بال تک کو نہیں دکھا سکتی ہے۔ تو خیر میرے دوستو، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد آج تک اور قیامت تک کوئی مذہب نہیں دے سکتی ہے، کوئی مذہب نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو بیٹی کی دی ہے کہ اسلام بیٹی کو حق وراثت دیتا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ ہندو دھرم ہے اس کے اندر بیٹی کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی، جہیز میں سب کچھ دے دیا، اب ہمارے مال میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لیں کہ جو پردہ ہے، ہماری ماں اور بہنیں اور جو خواتین اسلام ہیں، وہ یاد رکھ لیں پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ پردہ عورتوں کو گنڈوں اور بدماشوں سے بچاتی ہے۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ حیا کی ضامن ہے، پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مومن عورتوں کا لباس ہے، اور پردہ ایک ایسی چیز ہے یہ اس کو اپنانے والے صرف با اخلاق لوگ ہی اپناتے ہیں، اور بے پردگی یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر شرم اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری ماں ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، سیدہ فاطمہ سے کہہ دیں، اماں عائشہ سے کہہ دیں، اور دیگر جتنی ازواج مطہرات ہیں ان تمام سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گریبان کے اوپر کپڑے ڈال لیا کریں، اپنے سینوں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کریں، اپنے چہروں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، جانتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، قریب ہے کہ جب عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں جب پردہ کریں گی تو انہیں پہچان لیا جائے گا، پھر ستایا نہیں جائے گا، ستایا نہیں جائے گا۔ پردہ کرنے کی وجہ سے عورتوں کو ستایا نہیں جاتا۔ آج کل دیکھ لیجئے اکثر و بیشتر 99%
کن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، کن عورتوں کو اور کن لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان عورتوں اور ان لڑکیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو ادھوری ننگی ہوتی ہے، جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہے، اور جو باپردہ ہوتی ہے اس کی طرف کوئی دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی عورت پورے پردے کے ساتھ نکلتی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر ایک مسلمان بھی دیکھتا نہیں ہے، کہتا بہت شریف لڑکیاں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عورت ہے جو ڈیزائن کے برقعے پہن کے نکل رہی ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں۔ آج کل عورتوں کے اندر یہ فیشن آ گیا ہے کہ ڈیزائن کے برقعے پہنتی ہیں، فیشن کے برقعے پہنتی ہے۔ اللہ نے مقصد یہ بتلایا تھا کہ ستایا نہ جائے، پہچان میں آ جائے کہ یہ بااخلاق عورتیں ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں۔ یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور ذمہ دار لوگ، سماج اور معاشرے کے اور گھر کے ذمہ دار لوگ سن لیں، پردہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم کو چھپانے والی چیز ہے، نہ کہ پردہ ایسا ہو کہ انسان کے جسم کی نمائش ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھنے پر مجبور ہو جائے، واہ اس کے برقعے کتنے اچھے، اس کے برقعے پر کتنے اچھے نقش و نگار ہیں۔ آج کل وہ اسٹون کے برقعے چل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے پردگی میں آتی ہیں، یاد رکھ لیجئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پردہ ایسا ہو کہ جو صحیح معنوں میں ایک عورت کے اعضاء و جوارح کو چھپانے والی چیز ہو۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کن کو حکم دے رہا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو حکم دے دیں۔ گویا کہ پردہ وہی لوگ کریں گے اور وہی لوگ کروائیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا ایسے لوگ پردہ نہیں کریں گے، سن لیجئے، اور ایسے لوگ پردے کو بھی نہیں اپنائیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیں میرے دوستو، یہ پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دلوں کے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ماں باپ بچیوں کو پردہ نہیں کراتے، بولتے نہیں با ہماری بچی بہت اچھی، ہمارے بچی پر بہت بھروسہ ہے، ہماری بچی ایسا ویسا کیا بھی نہیں کرتی، بولتے نہیں بھائی، پردہ صرف دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، ایسا بھی بولتے۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ پردہ یہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سن 5 ہجری کی بات ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس پتہ نہیں کیسے لوگ آتے ہیں، اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایسا کیجئے کہ آپ اپنی بیویوں کو، یعنی ہماری اور آپ کی ماں کو، آپ ایسا کیجئے کہ امہات المومنین والمؤمنات کو پردہ کرنے کا حکم دے دے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ آپ کے پاس آتے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو لوگوں کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا تھا، سوال کرنے کے لیے اور جواب پانے کے لیے، کسی مسئلے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسا کہا تو اللہ رب العالمین نے وحی اتار دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ سنیے اللہ کا پیغام، سورہ احزاب کی آیتیں ہیں کہ اے صحابہ، جب تم امہات المومنین سے، امہات المومنات سے کوئی چیز مانگو تو ایسی صورت میں من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ یہ جو حکم ہے یہ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین والمؤمنات کے ذریعے تمام عورتوں کو دیا ہے، تمام مردوں کو دیا ہے کہ ہم مرد کسی اجنبی عورت سے کوئی چیز لے تو پردے کے پیچھے سے لے، کوئی ضرورت پر بات کرے تو پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہم رشتہ دار کے گھر میں گئے، اس کی خواتین اگر ہمارے سامنے میں نہ آئے تو ہم برا مان جاتے ہیں اور اپنا منہ جو ہے کالا پیلا کر لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت آور کرتا، اپنی بچی کو پردہ کراتا، میں اس کا چاچا ہوں، میں اس کا کون کی چاچا، خاص چاچا نہیں، میں اس کا ماموں ہوں، میں اس کا سگا ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ لیجئے، اس پر بھی لڑائی کرتے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم عورتوں سے کوئی چیز لو یا لین دین کرو، بات کرو، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے۔ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے
تم مرد اور تمہاری جو عورتیں ان کے دلوں میں پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں، دیکھیے میرے دوستو، یہ آیت اللہ نے سب سے پہلے کن کے سامنے میں اتاری؟ ذرا غور کیجئے، جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، پردہ کے بارے میں جو نوجوان چھوکرے لوگ سمجھتے رہتے ہیں کائے کو پردہ کراتے، اور جو آج کل کے اسکول اور کالج میں پڑھانے والے لوگ ہیں وہ سب بھی جو سوچتے رہتے ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں اور آپ یہ بات سب کو پہنچا دیں کہ دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ سب سے پہلے کن لوگوں کے سامنے میں اتری تھی؟ صحابہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری اور آپ کی ماں۔ صحابہ کیسے تھے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا تھا، اور سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں تھا ان کے دلوں کے اندر۔ اتنے پاک باز، سیدھا جنتی۔ ہماری مائیں جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، ادھر بھی پاک باز مرد، ادھر بھی پاک باز عورتیں۔ اتنے پاک باز جنت میں جانے والے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ نے یہ کہا کہ تم ایک دوسرے سے پردہ کرو۔ ایسے مردوں کو ایسی عورتوں سے کہا پردہ کرنے کے لیے، ایسی عورتوں کو کہا کہ ایسے مردوں سے پردہ کرنے کے لیے۔ ذرا یہ بتلائیے، سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، امہات المومنین والمؤمنات کے بارے میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ پردہ کرو۔ تو آج کل کے جو پھٹیچر لوگ ہیں، آج کل کے جو ناپاک ارادہ رکھنے والے لوگ ہیں، آج کل کے لوگ جو گندی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے پردہ کرنا آج کل کی عورتوں کو کتنا ضروری ہے یہ آپ سوچ لیجئے۔ یہی پیغام ہے آج کل کی عورتوں کے لیے، کتنا ضروری ہے سوچ لیں۔ اتنے پاک باز لوگ، جنت میں جانے والے لوگوں کو جب اللہ رب العالمین نے ایسا کہا، تو آج کل کے جہاں ہر طرف عریانیت ہے، آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، کتنی سخت ضرورت ہے پردہ کی، یہ ہم اور آپ سوچ لیجئے۔ میرے دوستو، بے پردہ کرنے والی عورتیں جنت کے اندر نہیں جائیں گی، اور جو پردہ نہیں کرائے گا مرد، یہ مرد ذمہ دار ہیں، جو مرد پردہ نہیں کرائے گا اپنی بیوی اور اپنے بیٹیوں کا، ایسے مرد بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ سنیے، عورتیں کیا ہے؟ مرد کی ماتحت میں رہتی ہے۔ آج ہم پردہ نہیں کراتے ہیں، ایسی کالج اور ایسے اسکول میں پڑھاتے ہیں جہاں پردہ نہیں ہوتا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے شہر کے اندر بھی ایسے بہت سارے اسکول ہیں، ہم مسلمانوں کی بچیاں پڑھتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہ بات بری لگے گی، میں جانتا ہوں، لیکن یہ حق بات ہے۔ پورے آدونی شہر کے اندر ایسے کتنے کالج ہیں، اسکول ہیں، ہماری بچی پڑھنے جاتی ہے، 40,000 20,000 ہم فیس دیتے ہیں، لیکن ہماری بچی کلاس میں بیٹھنے سے پہلے برقع نکال کر کے بیٹھے گی۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کون سا پردہ کرا رہے ہیں کہ گھر سے نکل رہی ہے بچی تو برقع پہن کے نکل رہی ہے، اور لڑکے کے بازو میں بغیر پردہ کے بیٹھ رہی ہے؟ یہ کون سا پردہ ہے بھائی؟ اب ذرا سوچئے کہ جہاں انگار ہو اور جہاں گھاس ہو، سوکھی گھاس ہو تو آنچ نہیں لگے گی کیا؟ لگے گی۔ ہماری لڑکیاں اس طرح سے بے پردہ ہو کر کے کلاس کریں گی، آزو بازو میں چھوکرے رہیں گے، تو جب دل کے اندر نفسانی آگ لگے گی تو مرتد ہوگی، کافر کے ساتھ بھاگے گی، مشرکوں کے ساتھ بھاگے گی۔ تبھی آپ نے سوچا ہے ہر جگہ پر ایسا ہے، مسلمان لڑکیاں برقع پہن کے گھر سے نکلتی ہے، کالج اور اسکول میں برقع نکل جاتا ہے۔ بھائی آپ دوسرے اسکول میں اپنی بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں، ہم مسلمان شادی ہال کھولنے کے لیے بہت آگے رہتے، 25 لاکھ 40 لاکھ کی شادی ہال اور فنکشن ہال کھولتے ہیں، ایک مسلمان کا 4 فنکشن ہال، لیکن کوئی مسلمان کالج اور یونیورسٹی اور اسکول بنانا نہیں چاہتا ہے، اور جو بنا رہا اسے بنانے بھی نہیں دیتے ہیں مسلمان۔ یہ آج کل کے مسلمان ہیں، خالی مسلمان کھانے میں، مسلمانوں کے گلیوں میں چلے جائیں بے شمار ہوٹل، مسلمانوں کے علاقے میں چلے جائیں ایک سے ایک فنکشن ہال، ایک سے ایک چیزیں، لیکن بھائی مسلمانوں کا کون تو اسکول ہے کیا؟ نہیں، کون سا نہیں ہے، ایک ہے، اس میں بھی طرح طرح کی الجھنیں، طرح طرح کی پریشانیاں اور سیاست اور پولیٹکس، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ارے مسلمانوں یہ دور فتنوں کا دور ہے، دیکھ رہے ہیں کرناٹک کے اندر کیا ہوا؟ وہی اگر ہمارا اپنا کالج ہوگا، اپنا اسکول ہوگا، تو ہماری بچیاں بالکل پردے کے ساتھ اور حیا کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ میرے دوستو، آج پردے کو لے کر کے
اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے اندر سیاست کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ نے سوچا ہوگا کہ آج کل پردے کا مسئلہ کیوں اٹھایا گیا۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ یو پی کے اندر الیکشن چل رہا ہے، اب جتنے بھی مسئلے تھے وہ سب ختم ہو گیا۔ NRC کا مسئلہ تھا، ختم ہو گیا۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا، ختم ہو گیا۔ اور رام مندر کا مسئلہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کچھ بچا نہیں تھا، لہٰذا مذہب کی سیاست کرنے کے لیے جان بوجھ کر کے یہ پردے کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ پردے کے مسئلہ اٹھانے والے کون تھے؟ کیا وہ اسکول کے اور کالج کے اسٹوڈنٹ تھے؟ نہیں تھے، 4-5 تھے، بس 4-5 تھے، باقی سب باہر کے تھے، پتہ نہیں کہاں کے تھے۔ ایسے لوگوں کو جمع کر کے کالج کے نام پر یہ حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ کیوں؟ یہ نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کی جا رہی ہے، کوئی مدعا تو ہے نہیں۔ اب مذہب کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے وقت میں تمام ہندوستانی لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سبھی ہندو مسلمانوں کو سمجھا دے کوئی یہ جا کر، سبھی ہندو اور مسلمانوں کو سمجھا دے کوئی یہ جا کر کہ اگر نہ سمجھو گے تو پھر گندی سیاست تمہیں مار ڈالے گی۔ سنیے مسلمانوں، اگر ابھی بھی وقت ہے، ہم نہیں سمجھے، ہم سیاست کو نہیں سمجھے اور پولیٹکس کو نہیں سمجھے، تو ہمیں یہ سیاست جو نفرت کی سیاست ہے یہ ہمیں مار ڈالیں گی۔ اور جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ فوراً یہ نفرت کی سیاست بند کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ہی مشہور شعر ہے راحت اندوری کا، سن لیجئے کہ نفرت کی سیاست جو لوگ کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ ہمارا جمہوری ملک ہے، نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، مذہب کی سیاست، کہ آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج یہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں تو فرعون بھی ظلم و ستم ڈھانے والا تھا، ایک دن خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میرے دوستو۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آئین کیا ہے؟ جانتے ہی نہیں۔ ہمارے آئین اور ہمارا جو دستور ہے وہ بھی ہمارے مذہب کے خلاف نہیں تعلیم دیتا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے بلا وجہ میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے۔ جو ہندوستان کا آئین ہے، جو ہندوستان کا منشور ہے، جو بابا امبیڈکر نے لکھوایا تھا تقریباً 500 لوگوں سے، اس کے اندر جو ہمارا بھارت کا سب سے لمبا چوڑا آئین ہے، اس کے اندر بھی ہمیں مذہب کی آزادی دی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ دفعہ نمبر 25 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے ہر باشندے کو مذہب کی آزادی ہے۔ دفعہ نمبر 29 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی شہری کو نسل کے نام پر، مذہب کے نام پر، ذات اور پات کے نام پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بنیادی طور پر دیکھیے ہمارا جو آئین ہے، جو ہمارا ہندوستان کا جو آئین ہے، یہ 5 حقوق دیتے ہیں۔ دیکھیے 5 حقوق سب کو، یہ بات آپ جان لیجئے، اور میں جو ہے لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا دستور ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل ہی صاف اور ستھرا ہے اور ہر ایک کو حق دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے چھپایا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آئین کو جانیں، کہ پہچانیں کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ دیکھیے ہمارا جو آئین ہے یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر انسان کو، ہندوستان کے اندر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، ہندوستان کے اندر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، سب کو مذہب کی آزادی ہے۔ اور ہے، آپ دیکھیے عیسائی ہے اپنے مذہب کے مطابق لباس پہنتے ہیں، سکھ ہے اپنے مذہب کے مطابق لباس پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ اور اگر اعتراض ہے تو مسلمانوں کے لباس پر اعتراض ہے۔ تو اب قانون جانیے نا، آپ قانون نہیں جانیں گے تو ایسے اٹھا پٹک کریں گے۔ قانون جانیے، اب قانون کے ذریعے، ہندوستان کے قانون کے ذریعے آپ کسی کا بھی گلا دبا سکتے ہیں، چاہے وہ CM ہو اور PM ہو، وقت کی بات ہے۔ اگر کوئی آج طاقت میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قانون کو دبا دے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ
کہ وہ انسان اسی قانون کے جال میں پھنس جائے گا۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مثال دوں۔ دیکھیے مذہب کی آزادی کا حق ہمارا آئین دیتا ہے، جو بابا امبیڈکر نے لکھوایا تھا اس کے اندر مذہب کی آزادی ہے، ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ دوسرا یہ کہ برابری کا حق، ہمارے آئین کے مطابق ہندوستان کا ہر شہری برابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد تیسرا یہ کہ آزادی کا حق، مذہبی آزادی الگ، آزادی اور برابری کا حق۔ آزادی، ہر انسان کو آزاد ہندوستان میں جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ہمارا قانون ایسا ہے، ہم اور اب قانون نہیں جانتے۔ اس کے بعد تعلیمی حق، دیکھیے ہر انسان کو یہ حق ہے، ہمارا آئین دیتا ہے کہ ہم کہیں پر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی سرکاری اسکول کے اندر، کسی بھی پرائیویٹ اسکول کے اندر ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب قانون آج کا مسلمان وکیل بھی نہیں بتاتا ہے، چھپا لیتا ہے راجاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو قانون جانیے ہمارا قانون کیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حق یہ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو۔ یہ ہندوستان کا قانون ہمارا ہندوستان کا جو آئین ہے ہمیں حق دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی حق دیتا ہے کہ اگر ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو دستور ہے، اس کے خلاف اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم ایسی صورت میں اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کے آئین کو بابا امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں۔ حجاب پر سمجھ لیجئے کہ مسئلہ اٹھایا گیا، ہندوستان میں جو ہماری ہندو بہنیں ہیں ان کا مرڈر ہو رہا ہے، ان کا ہی ریپ ہو رہا ہے، اس پر کوئی قانون نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک پولیس کی جو مسلم لیڈی تھی دلی کے اندر، اس کا ریپ اور قتل ہوا۔ پولیس جو حکومت کے ماتحت جینے والی دستہ ہے، اس پر کوئی قانون نہیں۔ کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، اس پر کوئی قانون نہیں۔ گورنمنٹ کا مال ہڑپ کر جاتی ہے، گورنمنٹ کا مال کھا جاتے ہیں، اس پر کوئی قانون نہیں، اور حجاب پر قانون آ جاتا ہے۔ لہٰذا وقت اور حالات کو اور نزاکت کو سمجھیے میرے دوستو۔ اب آئیے آخر میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں کہ صرف اسلام ہی پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، ہندو دھرم کے اندر بھی پردہ کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندو دھرم کے اندر آپ نے سنا ہوگا سیتا جی اور رام جی کا کہانی۔ سیتا جی کو جو لکشمن تھے وہ نہیں پہچانے۔ کیوں نہیں پہچانے؟ یہ ہندو مذہب کی تمام کتابوں کے اندر ہے، تمام کتابوں کے اندر۔ انہیں جب کہا گیا کہ اپنی بھابھی کو پہچانو، سیتا جی کو، تو لکشمن نے کہا کہ میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہے۔ بھائی کیسے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو سیتا جی تھی وہ پردہ کرتی تھی اپنے دیور سے، ان کے سامنے میں کبھی آئی نہیں تھی، اور آخر میں لکشمن نے پاسیب سے، پٹیوں سے پہچانا تھا اپنی بھابھی کو۔ اسی طرح سے رگ وید کتاب نمبر 8 اور منتر نمبر 19 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ عورتوں سے مخاطب ہے اس کتاب کے اندر کہ ایشور نے تمہیں عورت بنایا ہے، لہٰذا تم اپنی نظریں جھکا کر کے رکھو۔ پرش بولے تو مرد، پرشوں کے سامنے میں پرشوں کی طرف مت دیکھو، پرشوں کے سامنے میں مت جاؤ، اور اپنے پیر ایک دوسرے پیر سے سٹا کر کے رکھو، اور اپنے سطر کو مت کھولو، اور خود کو گھونگھٹ میں چھپا کر کے رکھو۔ آج بھی ہندو جو عورتیں ہیں وہ گھونگھٹ لٹکاتی ہیں بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری قوم کے اندر۔ یہ مسلمانوں سے نہیں آیا، بہت سارے لوگ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے ہندو عورتوں نے یہ گھونگھٹ لٹکا لیا۔ نہیں، یہ پہلے سے ہندو جو مذہبی کتابیں اس کے اندر یہ باتیں گھونگھٹ لٹکانے کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہا کہ تم اپنے اوپر گھونگھٹ لٹکا لیا کرو 1400 سال پہلے۔ اسی طرح سے دیکھیے مہاویرا چرترا ایکٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 71 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب رام جی نے پرشورام کو آتے دیکھا، رام جی نے پرشورام کو آتے دیکھا تو سیتا جی سے کہا کہ دیکھو مرد آ رہے ہیں، لہٰذا تم گھونگھٹ نکال لو، اپنے اوپر گھونگھٹ ڈال لو۔ تو دیکھیے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہندو مذہبی کتابوں کے اندر بھی پردے کا ذکر ہے۔ یہ میں اشارہ دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری باتیں ہرش چریتم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شریف عورتوں کا کام پردہ کرنا ہے، اور جب سے یہ بے حیائی آ گئی تب سے عورتوں سے شرم اور حیا جاتا رہا۔ یہ بطور مثال ہے
تو بے شمار باتیں. تو میرے دوستو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم صرف اسلام ہی نہیں دیتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب یہی تعلیم دیتے ہیں کہ عورتیں چھپ کر کے رہیں، اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورت کو بے حیائی کی تعلیم دی ہو. یہ بے حیائی پر اور بغیر پردہ کے رہنے کے لیے عورتوں کو وہی لوگ کہتے ہیں جو عورتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لہٰذا عورتوں کو پردہ کرائیں. اور سن لیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، کہ 3 قسم کے آدمی کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد، اور ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدیوس من الرجال، دیوس بے غیرت انسان. صحابہ نے کہا کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ دیوس اسے کہتے ہیں جسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ پردہ نہیں کراتے ان کا یہی حال ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے جو پردہ نہیں کراتے، جو اپنی خواتین کو اور عورتوں کو شرم اور حیا کی تعلیم نہیں دیتے. اللہ رب العالمین موجودہ دور کے تمام فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین.